جادو سے بچنے کا قرآنی طریقہ۔ ایک جادوگر نے اپنی توبہ کے بعد ایک عجیب حقیقت بیان کی۔ وہ کہتا ہے میں جنات کو لوگوں پر جادو کرنے کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن پر جادو فوراً اثر کر جاتا، لیکن کچھ کے بارے میں جنات واپس آ کر کہتے ہم نے اس کی آواز سنی مگر اسے دیکھا نہیں۔ کچھ کے بارے میں وہ کہتے ہم نے اسے دور سے دیکھا لیکن وہ ہماری نگاہوں سے غائب ہو گیا، اور کچھ کے پاس جا کر وہ یوں لوٹتے ہمیں وہ کہیں نہیں ملا۔ پھر میں نے میرے طاقتور جنات کو بھیجا مگر وہ بھی ناکام ہو کر پلٹ آتے اور کہتے ہم نے اسے پایا ہی نہیں۔ آخرکار میں نے عفریتوں کو بھیجا جو سب سے زیادہ قوی اور خطرناک جنات ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی کہنے لگے ہم نے مشرق و مغرب کی سرزمین چھان ماری مگر اس شخص کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ میں حیران ہو کر کہتا وہ تو اپنے گھر اپنی دکان پر ہے، پھر تمہیں کیوں نہیں ملا؟ تو وہ جواب دیتے ہم وہاں گئے مگر وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ اصل راز کیا ہے؟ جادوگر کہتا ہے جب میں نے توبہ کی تو حقیقت کھلی کہ انسان ایک دوسرے سے اپنی تحسین، روحانی حفاظت، ذکر اللہ اور نماز کی پابندی میں مختلف ہوتے ہیں۔ جو لوگ ذکر اذکار صبح شام کے اذکار نماز قرآن درد پاک سے دور ہے، ان کا شکار کرنا آسان ہوتا ہے۔ جو لوگ کبھی کرتے ہیں مگر غفلت نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے بارے میں جنات کہتے ہم نے آواز تو سنی مگر دیکھ نہ سکے۔ اور جو لوگ ہمیشہ ذکر و اذکار اور نماز کے حصار میں رہتے ہیں، ان کے متعلق جنات کہتے ہم نے پوری زمین چھان ماری مگر اسے نہ ڈھونڈ سکے، یہاں تک کہ اگر وہ ان کے بیچ رہتے ہوں تب بھی انہیں دکھائی نہیں دیتے۔ قرآن کی گواہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وانزیا قریتے القارین جیلنیا بینے وے اوے بینے الوزنی لیا آمناونے بنالیخنرین ہنج آبا الف مویستاورا الف بنی اسرائیل 45۔ اور جب اب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اب اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے کہ اصل حفاظت تعویذ دنیاوی تدبیروں میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد، قرآن کی تلاوت اور نماز کی پابندی میں ہے۔ جو شخص اللہ کے ذکر میں جیتا ہے وہ شیطان اور اس کے لشکر کے لیے گویا غائب ہو جاتا ہے۔ نماز پنجگانہ کا اہتمام کیجیے۔ نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے ذکر اذکار تسبیح فاطمہ ضرور پڑھیں۔ دن میں ایک بار استغفر اللہ کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں۔ صبح شام کے اذکار کو اپنا معمول بنائیں، یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ فجر اور مغرب کے بعد 10 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ فجر اور مغرب کے بعد آخر 3 قل، سورت اخلاص، سورت فلق، سورت الناس 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لے۔ یہ شیطان جادو جنات سے حفاظت کرتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورت اخلاص ضرور پڑھ کر سوئیں۔ حدیث کے مطابق رات کو آیت کرسی پڑھ کے سونے سے ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اور جو رات کو سوتے وقت سورت اخلاص 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو 10 سپارے پڑھنے کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ باوضو رہنے والے اور باوضو سونے والے پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ جس گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو کم از کم 1 رکوع روزانہ بقرہ کی گھر میں تلاوت کریں۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑا، پیسوں کی کمی، بیماری، تکلیف، قرض اور بے سکونی ہو وغیرہ ہو، وہاں ہفتے میں 1 بار روزانہ سورت بقرہ کی ریکارڈنگ موبائل پر ضرور چلائیں۔ ہر روز اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یاد رہے کہ دعا کرنے والا اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، اور جو شخص دعا نہیں کرتا اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہو سکے تو روزانہ باوضو رہنے کا اہتمام کیجیے۔ مفہوم حدیث ہے کہ باوضو رہنے والے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر یہ وضو میں مر جائے تو شہید کا رتبہ پاتا ہے۔ واللہ علم۔ اس تحریر کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی حفاظت کا راز جان سکیں اور اللہ کی یاد سے جڑ جائیں۔